11ویں پارے میں سورہ یونس کی 24ویں آیت سے آج بات شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان کی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق شرک کے ساتھ بنتا ہے، اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ آخر لوگ شرک کیوں کرتے ہیں، اور اس کے برعکس لوگ بالعموم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ یہ دونوں پہلو اگر انسان سوچے تو ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ بالعموم عبادت جو معبود کسی کی بھی کی جاتی ہے، خواہ وہ معبود برحق یعنی اللہ کی ذات ہو اور خواہ وہ کوئی اللہ کے علاوہ غیر ہو، بالعموم لوگ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ ان کا اعتقاد اور عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا معبود جب ہم سے راضی اور خوش ہوگا تو وہ ہماری دنیا اچھی کر دے گا، صحت دے گا، برکتیں دے گا، وغیرہ وغیرہ، اور اگر معبود ناراض ہوگا تو پھر اس کے بعد تباہی آ جائے گی۔ اور اس سے بلندتر ہو کر عبادت کرنا، یعنی اللہ تعالی کی محبت میں یا اپنے معبود کی محبت میں، یہ درجہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، وگرنہ بالعموم عبادت پہلے درجے کی رہ جاتی ہے۔ اور کوئی آدمی بغیر کسی نفع حاصل کرنے کے، اس کی طمع اور لالچ کے، اور بغیر کسی نقصان سے بچنے کے اللہ کی عبادت کرے، اور محض اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور خاص اللہ کا فضل اور انعام ان پر ہوتا ہے جو ایسے کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو آدمی نفع کی غرض سے اور نقصان سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ کوئی قابل مذمت چیز نہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی عبادت میں کھوٹ آ گیا ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی طبیعتیں مختلف بنائی ہیں اور مختلف لوگوں کی رعایت اللہ نے کی ہے، اسی لیے قرآن نے یہ بھی پہلو لیا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جو نفع اور نقصان کا مالک۔ تو اگر یہ وجہ، اس وجہ سے عبادت کرنا مذموم ہوتا، برا ہوتا، تو اللہ آخر اس کو بیان ہی کیوں کرتے؟ تو جب دنیا، اس کا نفع اور اس کے نقصان سے بچنا یہ بات ٹھہری، تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اول تو ان معبودوں کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اور کل بتا دیا تھا جو آیات گزری تھی اس میں اللہ تعالی نے کہ یہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع رکھتے ہیں نہ نقصان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے دوسری چیز بتلا دی اور یہ فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو تو ان کا پتہ ہی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، مطلب ان کے وجود ہی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جہاں تک نفع اور نقصان کا تعلق ہے تم غور کرو، جب تم لوگ سمندر میں طوفان میں گر جاتے ہو، پھر کون ہے جو اس وقت تمہیں نکالتا ہے ان موجوں سے، اس خوف سے، اس دہشت سے اور ہلاکت کے خوف سے؟ اور جب اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر زمین پہ آ کے تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو، ظلم کرتے ہو۔ اور ایک بات کل رہ گئی تھی، خیال ہی نہیں رہا کہ یہ آیت کریمہ میں ایک قصہ بیان کیا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ابو جہل کو جنت میں
تو بات یہ تھی کہ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں تو وہ ابو جہل کے بیٹے تھے، تب یہ بات کھلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی تعبیر یہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی تعبیر وقت کے ساتھ ظاہر ہوئی اور بہت مشکل چیزیں بھی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سب مسلمان اس حدیث کو جانتے ہیں، کہ جب دجال آئے گا تو وہ بیت اللہ میں اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ متعدد روایات میں یہ آیا ہے، اور دوسری طرف صحیح بخاری میں ہی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو آپ نے فرمایا ایک شخص طواف کر رہا تھا، میں نے غور سے دیکھا تو وہ سیدنا مسیح علیہ السلام تھے، اور آپ نے فرمایا اس کے پیچھے ایک اور بھی طواف کر رہا تھا، وہ دجال تھا جب میں نے اسے دیکھا۔ اب دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا دیا ہے، وہ تو بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہ اس کا طواف کیا چیز ہے؟ تو بہت سے محدثین اس طرف گئے کہ یہ دجال کے طواف کا مطلب یہ ہے کہ فریب، دجل اور دھوکہ دینے والے لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور طواف کریں گے بیت اللہ کا۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دجال نے حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے کسی زمانے میں کبھی طواف کیا ہوگا، ہمیں کیا معلوم، اور اس چیز کو دکھایا گیا۔ تو صرف اس خواب کو بیان کرنے کا مطلب اتنا سا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خواب ایسے ہیں جن کا سمجھنا دشوار ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو چونکہ وہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اس لیے اس خواب کی تعبیر آ گئی کہ آپ نے ابو جہل کو دیکھا تھا کہ جنت میں ہے، تو گویا کہ اس کا دیکھنا یہی چیز تھی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جنت کی بشارت دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب تم اس طرح طوفان میں، سمندروں میں گر جاتے ہو تو پھر اس وقت کون تمہاری مدد کرتا ہے؟ اور جب یہ بات دنیا ہی کی ٹھہری کہ دنیا میں عبادات، معبود، عبادت، ان چیزوں کا تعلق اور نفع اور نقصان، تو ہم تمہیں بتائیں دنیا کیا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال اللہ نے دی ہے یہاں پہ قرآن پاک میں دنیا کے متعلق 3-4 مثالیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت فصیح و بلیغ دی ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ انما لوگوں بلا شبہ مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، اس کی کہاوت، کمائن، جیسے پانی ہے، انزلناہ، ہم اسے نازل کرتے ہیں، ہم نے اسے کیا ہے، من السماء، آسمان سے یا اوپر سے۔ اس دنیا کی زندگی کی مثال تم اگر سمجھنا چاہو تو ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں۔ یہ مثال جو ہے اس لیے دی جاتی ہے کہ جو اصل حقیقت ثابت ہے اس کی تشریح کی جا سکے، مثال کی بنیاد پر کوئی حقیقت ثابت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بہت بڑے فرق اور اصول کی بات ہے کہ دنیا میں چاہے وہ مثالیں کتاب و سنت میں ہی کیوں نہ آئی ہوں یا دنیا کے معاملات میں، ایک حقیقت ثابتہ ہے، ایک چیز بالکل قائم ہے، اصول، اس کی تشریح کے لیے مثال دیتے ہیں تاکہ کوئی سمجھے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ مثال دے کے پھر حقیقت کو ثابت کیا جائے، اس لیے کہ کمزور ترین طریقہ ہے مثال کا سمجھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کلام کو سب کے لیے نازل فرمایا ہے، عام لوگوں کے لیے بھی اور ان دماغوں کے لیے بھی جو بہت اچھے دماغ تھے، اللہ نے سب کی رعایت فرمائی ہے، اس لیے مثال بھی ساتھ ہی ارشاد فرما دی۔ ایک چیز ثابت ہے، پھر اس کے بعد مثال دی گئی۔ ثابت ہے یہ متعدد حقائق سے کہ دنیا کو کوئی ثبات نہیں ہے، دنیا ہمیشہ کسی کے ساتھ چلنے والی چیز نہیں۔ یہ مثال ثابت ہو گئی، یہ حقیقت ثابت ہو گئی، اب اس کی تشریح میں مثال دے دی کہ اسے ایسے سمجھ لیا جائے۔
یہ نہیں ہے کہ مثال سے اصل حقیقت کو ثابت کرنا ہے. مشرکین مثالیں دے کر اصل حقیقت کو ثابت کرنا چاہتے تھے جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ ایک مثال ہی سے سمجھ لینا چاہیے. وہ کہتے تھے دیکھو بیٹی کسی کے گھر چلی جائے تو باپ اس کی بڑی قدر کرتا ہے, اسے کچھ دے دلا کے رخصت کرتا ہے, محبت کی وجہ سے تحفے دیتا ہے. اگر بیٹی ضرورت مند ہو تو باپ اس کی مدد کر دیتا ہے, بیٹی سے محبت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں دے دیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ, اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ خدا کے ہاں جب جائیں ہماری سفارش لے کے تو اللہ انہیں پلٹاتا ہے ان چیزوں کو دے کر جو ہم نے مانگی تھی. اب یہ مثال ہو گئی کہ اس حد تک تو حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں جب بیٹیاں جاتی ہیں باپ کے گھر تو باپ خوش ہوتا ہے, جو بھی اس کے رسم و رواج ہوتے ہیں پورے کرتا ہے. مگر اس مثال سے حقیقت ثابت کرنے چلے اور اللہ کے ساتھ شرک. پہلے یہ تو ثبوت ملنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں کوئی بیٹیاں ہیں, اولاد ہیں, پھر اس مثال کو لیں. مشرکین اور کفار اور گمراہ لوگ مثال کے ذریعے حقیقت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ حقیقت پہلے ثابت ہوتی ہے, مثال تو اس کی تشریح کے لیے ہوتی ہے, اور وہ بھی ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو لوگ عام سطح کے پہ سوچنے والے ہوتے ہیں. وگرنہ جو اصل میں عقل, شعور اور دماغ کا اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے وہ حقیقت کو سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ ہاں اصل بات تو یہی. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اور فرمایا انما مثل الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی کی مثال کہاوت ایسے ہی ہے کما ان انزلناہ من السماء, جیسے کہ پانی سے آسمان کو نازل کیا, پانی کو آسمان سے نازل کیا اوپر سے. سما کا لغوی ترجمہ تو اوپر ہے, اور ہر چیز جو نیچے ہے اس کے مقابلے میں اوپر کی چیز سما. مثلا یہ ارض ہے, زمین ہے, اس کی چھت سما ہے, اور اس کے اوپر بھی اگر کوئی چھت ہے تو پھر یہی جو چھت آپ کو نظر آ رہی جسے آپ کہہ رہے ہیں سما, یہ اس کے لیے ارض بن جائے گی, اس کے اوپر سما آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اوپر سے پانی کو نازل کیا, فاختلط بہ, اور اس کے ساتھ مل گیا. اختلاط کا لفظ جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہی چیز ہے کہ اس کے ساتھ مل گیا, پانی کے ساتھ زمین کی مٹی اس سے ملی. بہی نبات الارض, اور کیا ہوا زمین میں سبزہ پیدا ہو گیا. اللہ نے سبزے کو خود پیدا فرمایا, اور زمین کے مٹی کے اور پانی کے ملنے سے ایک نئی چیز وجود پذیر ہوئی, ایک نئی چیز آ گئی. اور نباتات جو زمین سے نکلتی ہیں اس کے متعلق بتا دیا کہ اصل پانی جب اوپر سے آتا ہے ہم بھیجتے ہیں, اس کے بعد زمین پہ نباتات پھیل جاتی ہیں. اور نباتات کو دیکھ لیجئے, قرآن آگے بھی بیان کر رہا ہے, اس میں ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. گھاس پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, اور زمین میں قطعات ہیں جو سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں. پھر اس سے بیلیں نکل آتی ہیں, اور بیلوں میں مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر بیلیں جیسے کہ سورہ انعام میں پیچھے گزر چکا, اللہ نے فرمایا کچھ کو چڑھا دیتے ہیں دیواروں پہ, اس طرح کی چیزوں پہ, جیسے کدو ہے ایسی چیزیں, اور ان میں سبزی پڑ جاتی ہے, پھول لگتے ہیں, پھل پیدا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح درخت بھی ہیں, اور درخت جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسی لکڑی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں یا پھل کے لیے, اور مختلف چیزیں جو ہر آدمی جانتا ہے. ارشاد فرمایا کہ زمین میں مٹی سے جب پانی ملتا ہے تو پھر اس سے نباتات پیدا ہوتی ہیں. مما یاکل الناس, جو کہ انسان کھاتے ہیں, والانعام, اور جانور کھایا کرتے ہیں. گھاس ہے, جانور چرتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو انسانوں میں اور جانوروں میں مشترک ہیں. جانور بھی کھا لیتا ہے اور انسان بھی ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. گاؤں اور دیہات میں کئی جگہ فصلیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو کسان اچھا حصہ اس کا بیچ دیتا ہے, جو باقی چیزیں رہتی ہیں شام کو دوپہر کو کسی وقت اپنے جانوروں کو ڈال دیتا ہے کہ جانور کھا لیں. اللہ نے فرمایا انسان بھی اس سے کھاتے ہیں, جانور بھی اس سے کھاتے ہیں. یہ مثال ایک چل رہی ہے, لیکن دیکھیے اس میں بھی حقائق کا ارشاد فرمایا گیا کہ بس دنیا کی مثال ایسے ہی, حتیٰ یہاں تک کہ
اذا اخذت الارض، جب زمین پکڑ لیتی ہے. زمین کا پکڑنا مطلب یہ کہ زمین جو ہے وہ اچھی طرح اس نباتات سے پر ہو جاتی ہے. زخرفھا، زخرف اصل میں تو استعمال ہوتا ہے سونے کے لیے، بلکہ سونے سے جو نقش و نگار بنائے جاتے ہیں ان کے لیے، چمک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اردو میں بھی جو ثقیل اردو پرانے زمانے کی تھی اس میں یہ استعمال ہوتا تھا کہ زخارف دنیا، یعنی دنیا کی وہ چیزیں جن میں چمک پیدا ہو گئی اور انسان اس پہ ریجھ جاتا ہے، انسان اس پہ مر مٹتا ہے. حتی اذا اخذت الارض زخرفھا، یہاں تک کہ زمین نے اپنی چمک کو پکڑ لیا. ہر طرف نباتات ہے، سبزیاں پھیل گئیں، گھاس پھیل گئی، رنگ برنگ کے پودے اگائے، پھول ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں. اور قرآن نے ایک لفظ اور بڑھا دیا یہاں اللہ نے، وزینت، اور اللہ نے فرمایا سنگھار پر آ گئی. بہت اچھا ترجمہ یہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ زمین سنگھار پر آ گئی، یعنی جو چیز بن سنور کے بالکل تیار ہو جائے. مزین کرنا، کسی چیز کو تیار کرنا. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ زمین پورے جوبن پر آ گئی، اچھی طرح، کوئی گوشہ خالی نہیں رہا، چمن اچھی طرح لگا ہوا، بھر گیا باغ سبزے سے، سب چیزوں سے. اور جب اتنے زیادہ عروج اور ترقی ہوئی، وَظَنَّ أَهْلُهَا، اس کے جو مالک تھے انہوں نے گمان کر لیا. ہاں کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے اصل میں یہاں پر مالکوں کی طرف، یعنی جو لوگ بھی اس زمین والے تھے، اس زمین کے مالک تھے، انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہم قادرون علیہا، کہ وہ زمین کے مالکان اس زمین پر پوری قدرت اب رکھتے ہیں. اب اس کی فصل کو کاٹ سکتے ہیں، اب گھاس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس چمن میں جدھر مرضی چلیں پھریں، عروج اور جوبن پہ آیا ہوا ہے یہ چمن، اور ہم اس پہ پوری قدرت رکھتے ہیں. آتاہا امرنا لیلاً، تو دیکھو لوگوں پھر ہمارا حکم، ہمارا عذاب، امر کہا ہے نا، تو امر دونوں معنی میں، ہمارا حکم آ پہنچا، اور حکم سے مراد عذاب. ہمارا عذاب آیا لیلاً، رات کے وقت، او نہاراً، یا دن کے وقت ہمارا عذاب آ گیا. اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ قدرتی آفات آ گئی. ساری فصل اور کھیتی تیار تھی، اور ایک دم سے جو اولے برسنا شروع ہوئے تو سارے پھل گر گئے اور سارے پھول برباد ہو گئے. اتنی شدید بارش شروع ہو گئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سیلاب آ گیا اور سارے باغ کو بہا کے لے گیا. سارا چمن تیار ہے، اور اچانک زلزلہ آیا اور جس پہاڑ کے دامن میں تھا وہ پہاڑ ہی پلٹ گیا اور پتھر گر گئے اور سب چیزیں ختم ہو گئی. آتاہا امرنا لیلاً او نہاراً، اور ہمارا حکم آ پہنچا. تکوینی طور پہ اللہ کا حکم، ایک تو تشریعی احکامات ہیں اللہ کے، اور ایک تکوینی احکامات ہیں اللہ تعالی کے. اللہ کی جو 8 صفات ماننا ضروری ہیں ان میں سے صفت تکوین بھی ہے. حیات، اللہ کی زندگی ماننا ضروری ہے. سمع، بصر، کہ اللہ دیکھتے ہیں اور اللہ سنتا ہے اپنے بندوں کی دعا کو، ان کی آواز کو. اور ارادہ، کہ اللہ ارادہ کرتا ہے. اور کلام، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جیسے یہ قرآن پاک. اور تخلیق، کہ اللہ پیدا کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ کی صفت تکوین، یعنی اللہ بناتا ہے. جو امر ہے خدا کا وہ نازل ہوتا ہے. قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے. قل الروح من امر ربی، ان سے کہیے کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ خلق ہے. 2 لفظوں میں قرآن نے ساری چیزوں کو جمع کر دیا. واقعی اللہ کا کلام ہے. اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف میں گزر چکا تشریح بھی اس کی.
اللہ نے فرمایا خلق بھی ہمارا ہے، امر بھی ہمارا ہے۔ خلق جیسے انسان کا جسم ہے، اور امر جیسے روح ہے، امر جیسے زمانہ ہے، اور جو چیزیں اللہ کی عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں قیامت تک انسان کی عقل کی گرفت میں نہیں آتی۔ عالم خلق اللہ کا جو ہے وہ انسان کی عقل میں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھیں، جسم کا ایک ایک ریشہ الگ کر کے دیکھ لیا کہ کیا چیز ہے، کتنے پٹھے ہیں، کتنی چیزیں ہیں، ہڈیاں کہاں ہیں، کیا چیز، اور روح کے متعلق پوچھیں، بس ایک حد تک علم ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس زمانے میں جتنی چیزیں موجود ہیں انسان ایک ایک چیز کی کناہ دریافت کر لیتا ہے، پہاڑوں سے کیا سمندر کی تہہ سے نکال لیتا ہے جو اللہ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں انسانوں کے لیے، لیکن خود پوچھو کہ زمانہ کیا چیز ہے، یہ عالم امر ہے، انسان کے بس کی بات نہیں کسے سمجھے۔ تو یہ جو تکوین ہے، اللہ جو حکم دیتے ہیں جس کا تعلق تشریع سے الگ ہے، ایک ہے شریعت اور ایک ہے تکوین۔ شریعت میں تو یہ کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ سارے احکامات شریعت کے ہیں، اور تکوینی امور اللہ کے، اس میں کسی کا دخل نہیں۔ اس کو عزت دینی ہے، اس کو رزق دینا ہے، اس قوم کا عروج ہے، اس قوم کا زوال ہے، اس خاندان کے یہ حالات ہیں، اس کے یہ سارے کام اللہ کے تکوینی ہیں، اور تکوینی امور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ خدا کے ہاں دخل دے، اور نہ ہی کسی کی چلتی۔ اولاد کا دینا ہے نہیں دینا ہے یہ تکوینی کام ہے اللہ کے، ہاں انسانوں کی دعا کام کرتی ہے، اور وہ بھی اگر قاعدے سے کی جائے جو اللہ نے اصول ارشاد فرمائے۔ تو اس لیے یہ زلزلے، سیلاب، اس قسم کی جتنی چیزیں ان کا شریعت سے تعلق نہیں، تکوین سے تعلق ہے۔ اور تکوینی امور کون اصل میں کہتے ہیں؟ بنانے کو۔ تو تکوین بنانا، تو اللہ کا بنانا کیا ہے؟ یعنی ایک کام، ایک تو ہے تخلیق، یہ بھی بنانا ہے، اور ایک ہے تکوین۔ وہ جو بنانا ہے اللہ کا، وہ اصل میں آپ نے وہ آیت پڑھی کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے یقول لہ کن فیکون، اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، وہ ہے تکوین، وہ عالم ہے تکوین کا، اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ آئے گی ایک جگہ یہ بحث انشاءاللہ اسی مرتبہ جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ، وہاں آپ سے عرض کر دیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہمارا تکوینی امر آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سیلاب ہے، زلزلہ ہے، کوئی چیز بھی ہے، لیلاً او نہاراً، اور دن کو آ جاتا ہے یا رات کو ہمارا امر، ہمارا حکم آ گیا، تو وہ جو باغ اتنا سجایا ہوا تھا، اور جو پھول اتنے کھلے ہوئے تھے، اور سبزہ اور ساری کی ساری چیزیں، فجعلناہا، ہم نے اسے کر دیا حصیداً، خشک گھاس اسے بنا دیا، ہم نے اس طرح کر دیا کہ جیسے کاٹ کر ڈھیر اس کا لگا دیا ہو، کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ کل کو یہاں یہ چیز تھی نہیں۔ ہمارا حکم جب آیا تو سارا چمن برباد ہو گیا، سب چیزیں مٹ گئیں، بس دنیا کی زندگی کی مثال لوگوں ایسی ہی۔ یہ اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی کہ انسان کیا کچھ کرتا ہے، اور تدبیر کے درجے میں سارا اپنا چمن اگا اور بسا لیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اب تو اس پہ کوئی آفت آئے گی نہیں، اور ہم اچانک ایک چیز بھیج دیتے ہیں اور سارے کا سارا اس کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دارا شکوہ نے خط لکھا، ایک بزرگ تھے اس کے زمانے میں، میاں میر رحمت اللہ علیہ، وہ لاہور کے تھے، اب بھی ان کا مزار ہے، اور اس نے خط میں لکھا کہ حضرت یہ سمجھ نہیں آتی، گاہ راست کند صورت مرد وزنے، مردوں اور عورتوں کی اتنی خوبصورت شکلیں بناتا ہے کہ انسان دیکھ کے پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اور پھر جب توڑتا ہے تو بالکل مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کس نیست کے پرسد استاذ قزارا، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے پوچھے
کہ اگر یہ سب کچھ مٹی میں ہی ملانا تھا، توڑنا ہی تھا، تو بنایا ہی کیوں تھا؟ تو انہوں نے جواب میں دارا شکوہ کو لکھ کے بھیجا، اور بڑے عارف باللہ تھے، بڑا خدا خیاں ان کا مقام تھا۔ میاں میر رحمت اللہ علیہ کا کلام اب بھی پایا جاتا ہے لاہور میں، سب جانتے ہیں حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اور ان چیزوں کو۔ تو انہوں نے لکھ کے بھیجا دارا شکوہ کو کہ بات تمہاری درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورتوں کو بناتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے، اور آخر پہ انہوں نے ایک شعر کا اضافہ اس میں کیا، انہوں نے کہا کہ گل را چه مجال است کے پرصد کلال، مٹی کی کب ہمت اتنی ہو گئی ہے کہ وہ بنانے والے سے یہ پوچھے کہ اگر تو نے مٹی میں ہی ملانا تھا تو بنایا کیوں تھا؟ کیا مٹی کی کیا اوقات؟ اللہ کے تکوینی امور کے جو فیصلے ہیں وہ انسانوں کی سمجھ سے بہت اوپر ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنی زندگی میں انسان کی 20 سال 30 سال 50 سال بعد جا کر سمجھ آتا ہے کہ جس خواہش کے لیے مچل گئے تھے اور رو رو کے برا حال تھا اور خدا سے دعا مانگ مانگ کے تھک گئے، اگر وہ اس دن چیز ہو جاتی تو آج کیا ہوتا؟ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کو انسانوں کی خواہشات پر چھوڑ دیں تو حق ختم ہو جائے اور باطل غالب آ جائے، اس لیے اس کی تکوینی چیزیں۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ سارا چمن بھر گیا، پھولوں سے سب کچھ ہو گیا، اور ہمارا حکم آ گیا اور عذاب آیا، زلزلہ آیا، فجعلناها حصیدا، ایسے ہو گیا جیسے کاٹ کر گھاس کو پھینک دیا جاتا ہے، کل لم تغن بالامس، اور ایسے ہو گیا جیسے کہ کل کوئی چیز یہاں بستی تھی ہی نہیں، کوئی چیز آباد ہی نہیں۔ کذالک، اور لوگوں اسی طرح نفصل الآیات، ہم اپنے پتے لوگوں کو بتاتے ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو قوم جن کو دھیان ہے، جو لوگ سوچیں گے اس مثال کو، انہیں پتا چلے گا کہ اس مثال میں ہم نے کیا کیا کہا۔ بہت اچھی اور گہری نظر اس مثال پر جس شخص کی گئی ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ چونکہ وہ ہندوستان سے تھے اور ہمارے علاقوں سے تھے تو بر صغیر کے ہونے کی وجہ سے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں کو جب انسان پڑھتا ہے تو اعتراف کرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے کہ اللہ نے آخری صدیوں میں، خاص طور سے پچھلی 300-400 برس میں، جتنا علم، جتنا تقویٰ اور جتنی گہری سمجھ دین کی ہندوستان کے علماء کو دی تھی، پورا عالم اسلام اس کی مثال لانے سے قاصر، بغیر کسی خوف کے، اس خوف کے کوئی کمالی تردید کرے گا، بغیر اس خوف کے ہم کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹوں کی جو علوم ہیں، اس کی مثال پورا عالم اسلام نہیں بتا سکتا، کہیں اتنے بڑے لوگ پیدا۔ جامع الازہر کے شیخ آئے تھے ہندوستان، تو انہوں نے خطاب میں، اب بھی چھپا ہوا مل جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اس آخری زمانے میں حدیث کے علم کو ہندوستان کے علماء نہ سنبھال لیتے تو حدیث کے علم دنیا سے مٹ جاتا۔ بات بھی ایسے ہی۔ اب اس مثال کو سب پڑھتے ہیں، مفسرین نے اس مثال پہ لکھا بھی ہے، قرطبی اور المعانی رحمت اللہ علیہ جو بڑے بڑے مفسر گنے جاتے ہیں، ان کا دماغ اس جگہ تک نہیں پہنچا جہاں شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا پہنچا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس مثال سے مقصد کیا ہے؟ پہلے جو حضرت نے فرمایا اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں، پھر اصل عبارت ان کی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے پانی کو نازل کیا تو آسمان سے روح آئی، اور پھر فرمایا کہ مٹی سے مل گئی، تو یہاں پر مٹی سے مل کر، یعنی انسان کے جسم سے جو مٹی سے ہی ہے، مل کر اس روح نے قوت پکڑی اور انسان کیا ہوا؟ اپنی جوانی میں، اپنے زور اور طاقت میں آ گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین کے رہنے والے، انہیں پورا یقین ہو گیا کہ ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں، تو جو بھی اس کے متعلقین تھے، بھائی تھے، بہنیں تھیں، ماں باپ تھے، انہوں نے کہا بالکل ہمارا بچہ جوان ہو گیا ہے، ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں آ گئی ہیں، اور پھر اچانک اللہ کا امر آیا اور موت آ گئی۔ انہوں نے کہا
اور موت کے بعد بس پھر کیا ہوا؟ کل لم تغن بالامس، جیسے کل تک اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ مثال اللہ نے دی ہے سمجھانے کے لیے۔ اب دیکھیے آپ ان کا دماغ کہاں پہنچا۔ یہ ہے حقیقی معنی میں تفسیر، اور یہ آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ بچہ ہے آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو یہ پورے شباب اور جوانی پہ ہے، اور جوانی کا نشہ خود اور طاقت اور ہمت، وہ کہتا ہے میرے ساتھ اگر پہاڑ ٹکرائے تو پہاڑ کو ہم توڑ دیں۔ یہ سب کچھ ہوتی ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا، اور چند لمحوں میں دل کا دورہ پڑا، پیٹ کا درد ہوا، یہ ہو گیا، کینسر ہو گیا، فلاں مرض نکل آیا۔ اور اللہ نے فرمایا آتا امرنا لیلا او نہارا، رات کو اور کبھی دن کو ہمارا حکم آ پہنچا، فجعلناها حصیدا، ہم نے ایسے کر دیا جسے گھاس کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، کل لم تغن بالامس، جیسے کہ یہ لوگ کل تک بستے ہی نہیں تھے اس دنیا۔ بس یہ ہے تمہاری دنیا کی زندگی، جس کی وجہ سے تم اللہ کو چھوڑتے ہو اور شرک کرتے۔ اتنی ناپائیدار ہے، اتنی ناپائیدار ہے کہ اس سے زیادہ احمق انسان نہیں جو اس سے جی لگا بیٹھے، کچھ بھی نہیں۔ بس انسان کا اس دنیا سے اتنا ہی واسطہ اور تعلق ہونا چاہیے جتنا ضروریات زندگی ہیں، اور ضروریات سے زائد سب چیزیں دوسروں کی ہیں، اپنا کچھ دے۔ کپڑے پہننے ہیں یہ ضرورت میں داخل ہیں، سواری ہے وہ ضرورت میں داخل ہے، اور مکان ہے وہ ضرورت میں داخل ہے، نوکری، پیسہ، جاب یہ ضرورت میں داخل ہے۔ یہ سب چیزیں ضروریات زندگی ہیں، شادی ہے، بچے ہیں، یہ سب ضروریات زندگی، اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہے اس سے کیا دل لگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے کہا کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں میت پہ اور کہتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے مرا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں آگے کیا بھیج۔ ایسے ہی ہے زندگی۔ ایک بزرگ تھے اور کسی گاؤں میں بستی میں رہے، اور بستی والوں کو بڑی محبت ہو گئی، تعلق ہو گیا، اللہ کے نیک بندے تھے، اور مدتوں انہوں نے محنت ریاضت کی، لوگوں میں ایک مقام بن گیا۔ اور وہ ایک دن گاؤں والوں سے کہنے لگے کہ ہم نے بس جانا ہے، اب اس بستی کو چھوڑنا ہے۔ تو لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ حضرت آپ اس بستی کو نہ چھوڑیں، مت جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں جانا ہے، اب اس بستی سے نکلنا ہے۔ گاؤں والے چھوڑنے جب آئے باہر تو کسی نے کہا حضرت کوئی پتہ بتا جائیں، آپ سے ملنا ہو تو کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا جھوٹوں کے محلے میں آ جانا، وہیں ملاقات ہو جائے۔ لوگوں نے کہا جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میاں بس ادھر کو ہم جا رہے ہیں، ادھر ہی تم چلے جانا، آگے چل کے ایک جگہ جھوٹوں کا محلہ آ جائے گا، اس میں ہم مل لیں گے۔ چلے گئے، اور کہتے ہیں کسی کو بڑی یاد ستائی ان کی، کوئی بڑا مرید باصفا تھا ان کا، اس نے کہا حضرت کو دیکھے ہوئے مدت ہو گئی، اور وہ جانے لگا گاؤں سے۔ تو گاؤں والے ملے، انہوں نے کہا سب نے ہمارا بھی سلام کہنا، ہمارے لیے بھی دعا کا کہنا، یہ وہ۔ تو وہ آدمی چلا گیا، چلتے چلتے کہتے ہیں آگے اسے ایک بستی نظر آئی، اور لوگوں سے جا کے پوچھنے لگا کہ جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے؟ تو جس سے ملتا تھا وہ ہنستا تھا، کہتا تھا جھوٹے بھی بلا کبھی ایک جگہ رہتے ہیں۔ وہ کہتا بھائی ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے، کہہ گئے تھے جھوٹوں کے محلے میں جا رہا ہوں، تو جھوٹوں کا محلہ بتاؤ۔ تو آخر تنگ آ گئے لوگ، انہوں نے کہا میاں دنیا میں جھوٹوں کا کوئی محلہ نہیں ہوتا، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو شام کو تھک ہار کے کہتے ہیں کہ وہ قبرستان کے قریب سے گزرا تو ٹیک لگا کے بیٹھ گیا درخت کے ساتھ، جو کھانا باندھا ہوا تھا کھانا شروع کیا۔ اس نے کہا یا اللہ، حضرت تو بڑے سچے تھے، فرماتے تھے جھوٹوں کے محلے میں جا رہا ہوں، اب کہاں ڈھونڈوں؟ تو قبرستان میں دیکھنے لگا ادھر ادھر، نگاہ جو پڑی تو ایک کٹیا میں کوئی دیا جل رہا تھا، سوچا یہاں جا کے پوچھوں، دیکھا تو آگے وہی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے خوش ہوئے مل کے۔ اس کا حضرت آپ کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے اور بھوک نے برا حال کر دیا، اور آپ کہتے تھے جھوٹوں کے محلے میں، جس سے پوچھتا ہوں ہر کوئی ہنستا ہے، کہتا ہے جھوٹوں کا محلہ کہاں ہوتا ہے بھئی، یہ تو عجیب پتہ پوچھتے ہو۔ تو بزرگ باہر نکلے
اور انہوں نے کہا یہ فرعون کی ایک قبر ہے، یہ شداد ہے، یہ دیکھ لو یہ قارون ہے، اور یہ سارے کے سارے دنیا میں یہی کہتے تھے ہمارا مال، ہماری عزت، ہمارا عہدہ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور اب ایسے مرے پڑے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکا اور سب مر گئے۔ یہ جھوٹے نہیں ہیں تو اور کون تھا؟ ان کا یہی جھوٹوں کا محلہ ہے بھائی، بس یہی آیا تھا۔ یہی چیز ہے انسانوں کے ساتھ کہ جب تک انسان کو اللہ کی معرفت نہیں نصیب ہوتی، بڑے بلند و بالا دعوے کرتا ہے، کیا کیا چیزیں، ظلم، کیا باتیں، اپنی ذات میں کہاں تک پہنچتی ہے۔ اور آتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم آ جاتا ہے دن کو اور رات کو، فجعلنا حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور ہم ایسے کر دیتے ہیں گھاس جیسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے کہ کل تک تو یہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ ایک بندش اس کائنات کی ڈھیلی کر دے اور خدا اس زمین جو اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے یا جو کچھ بھی ہے، سائنس یہی بتاتی ہے نا، یہ سورج کو سمجھ لو، جس کو بھی سائنس کہتی ہے، خدا ایک اس بندش کو کھول دے اور یہ زمین جا کر سورج سے ٹکرائے، اور چند گھنٹوں کے بعد اس کائنات میں جاننے والا بھی کوئی نہ ہو کہ اس دنیا میں کوئی امریکہ، آسٹریلیا، ہندوستان، ایشیا، پاکستان کوئی چیز تھی بھی یا نہیں، کیا رہ جائے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ کے لیے یہ چیزیں کیا مشکل۔ یہ جو لوگ سائنس کی تحقیق کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ فلاں کہکشاں تھی اور ایسے ہو گیا اور ایسے ہو گیا اور گلیکسیز ایسے چل رہی ہیں اور زمین میں پلیٹس ہیں ایسے نکل رہی ہیں اور ایسے بیٹھ رہی ہیں، آتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم آ جائے جب دن میں اور رات میں، ہم ایسے کر دیں جیسے یہ کٹا ہوا گھاس پڑا ہے، اور قیامت میں بھی تو یہی ہو جائے گا۔ اور 100 باتوں کی ایک بات، جب اپنے جی سے آدمی گزر گیا، جب اپنا دم نکل گیا، تو اس کے بعد پوری دنیا چاہے بسے اور چاہے وہ برباد ہو، آدمی کا اپنا حال تو گیا نا۔ اس لیے کیا دل لگائے دنیا سے؟ یہ تماشے کی جگہ ہی نہیں، عبرت کی جگہ ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، جب ایک جنازے میں جا رہے تھے تو اس نے پوچھا حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہنے لگے تیرا جنازہ۔ سے بڑا غصہ آیا، اس نے کہا حضرت میرا جنازہ کیوں ہونے لگا؟ کہنے کے بھائی معاف کرنا میرا جنازہ ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کا کیسے جنازہ؟ انہوں نے کہا فضول باتیں پوچھتے ہو، کل کو تیرا بھی جنازہ ایسے ہی لے جائیں گے اور میرا بھی جنازہ، اور پوچھنے والے پھر پوچھیں گے کہ کس کا جنازہ ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ جو شرک کرتے ہیں اس دنیا کے نفع کو کمانے کی خاطر، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا خود تباہ ہونے والی چیز ہے، اس نے کس سے جی لگایا اور کس کا تعلق اس کے ساتھ رہا ہے۔ اب دنیا کو جو مثال دی ہے، اللہ نے فرمایا ہم اپنے پتے بیان کرتے ہیں لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیں، جو سوچیں۔ اس لیے سوچنا بہت بڑی عبادات میں سے ہے، اور سوچنا ایک مستقل عمل ہے، پروسیس ہے جسے کرنا چاہیے۔ اسی لیے بار بار قرآن کہتا ہے اس چیز پر غور کرو، اس چیز پر سوچو، اس چیز پر غور کرو۔ اور ہوتا کیا ہے، کیونکہ سوچنے کی پریکٹس نہیں نہ ہوتی، اس لیے 10 منٹ یہ سوچا کہ مسجد میں کیا کام کرنا ہے، پھر 11ویں منٹ میں گھر پہنچ گئے، پھر 13ویں منٹ میں جاب پہ پہنچ گئے، پھر 15واں منٹ آیا تو پھر مسجد آ گئے۔ ایک ہی موضوع پر جم کے سوچنا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، یہ ہوتا نہیں بالعموم، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دماغ وہ ایک کباڑ خانہ بن جاتا ہے، دماغ نہیں رہتا۔ اس کباڑ خانے میں دنیا جہان کی چیزیں ہیں، اور جب وہ دیکھنے لگتا ہے، ڈھونڈنے لگتا ہے، تو کیا کیا چیزیں پھر سامنے آتی ہیں، اچھا یہ بھی سوچا تھا، یہ بھی سوچا تھا، یہ بھی، اور اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ روح ان خیالات کو، پراگندہ خیالات کو لے لیتی ہے، اور پھر خواب بھی ایسے ہی دیکھتا ہے۔ حالانکہ اگر سوچنا سیکھا ہوتا یا کسی نے سکھایا ہوتا کہ کیا چیز سوچنے کی ہے اور کیا چیز سوچنے کی نہیں ہے، تو یہ فکر کی ایک قوت تھی، اور اس فکر کی قوت کو جب وہ عمل میں لاتا ہے تو دنیا تبدیل ہو جاتی۔ ایک مسئلہ ہے دنیا کا، کوئی مسئلہ لے لیں، مثلا کشمیر کا مسئلہ، اس کو ایک آدمی سوچتا ہے، بیٹھ کے پڑھتا ہے،
10 سال 5 سال 7 سال بعد اس سے پوچھیں اس مسئلے پہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ معلومات اس کے پاس ہوگی کہ اٹھتے بیٹھتے اس کا حال یہی بن جاتا ہے کہ مجھے اسی مسئلے پہ سوچنا ہے، اسی کام کو کرنا ہے۔ اور جب مسلسل روح کی توجہ سوچنے کی طرف رہتی ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، بشرطے کہ اللہ پہ اس کا ایمان ہو اور قدرت اس کے لیے نئی نئی راہیں کھول دیتی۔ اور جب سوچ سے آ رہی ہو کہ جس چیز کو دیکھا اسی کو سوچنے لگ گئے، کسی چیز پہ نگاہ پڑی تو اس میں ڈوب گئے، تو ایسے انسان تعمیری سوچ نہیں رکھتے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو صوفیہ اپنے ہاں مراقبات میں سکھایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مراقبہ کرو اس چیز کا۔ مراقبے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ کہ کوئی بھی سبق وہ جو دیتے تھے کہتے تھے خاص طور پہ اس چیز پہ سوچو، اور اس چیز پہ جب آدمی سوچتا تھا تو پھر اس کے لیے اسی میدان کی راہیں اللہ کھول دیتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا کہ آگے معاملہ کیا۔ یہ تھی پریکٹس۔ آدمی اس بات کو سوچے کہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا قائم نہ رہنا اور اللہ کے ساتھ تعلق اصل چیز ہے اور معرفت اللہ کی اصل ہے، تو یہ دنیا ساری اسے اسباب کے درجے میں نظر آئے گی کہ اس منزل سے گزر کر آگے پہنچنا ہے، اور یہ ساری کی ساری دنیا محض ایک راستہ ہے، اور اگر راستے کی بھول بھلائیوں میں کھو گیا تو منزل میں پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا لقوم یتفکرون، بڑے پتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قوم سوچتی ہے، اللہ کا پتہ ملتا ہے۔ اس لیے سوچ ایک مستقل عمل ہے جس سے غفلت ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کی پلاننگ نہیں کر سکتا، اپنا محلہ، اپنی قوم اور اپنی ذمہ داریوں تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سب سے بری چیز یہی سوچ، اور اسی لیے صوفیہ کہتے تھے اور وہ اب بھی کہتے ہیں کہ حدیث نفس سے بچو، اپنے نفس کے ساتھ باتیں کرنے سے بچو۔ دماغ جب اپنے جی کے ساتھ باتیں کرنے لگتا ہے تو جی میں تو پہلے ہی شرارت ہوتی ہے نا، پھر دماغ اس کا عادی ہوتا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سوچو، غور کرو اس پہ کہ کس طرح لوگ جب سمجھتے ہیں کہ میں پوری قدرت حاصل ہو گئی، اللہ کا ایک حکم آتا ہے اور وہ ساری قدرت اس کی عدم قدرت میں، ذوف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب تم نے دنیا کا یہ حال دیکھ لیا تو اب دیکھو ہم تمہیں بتائیں، واللہ یدعو، اور اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے۔ یہ ہے آخرت کی بشارت، اللہ تمہیں بلاتا ہے کس چیز کی طرف؟ الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف۔ آؤ اس گھر کی ہم دعوت دیتے ہیں جہاں سلامتی ہے۔ کیسے سلامتی ہے؟ یا تو اس وجہ سے یہ کہا کہ قرآن میں دوسری جگہ سورہ یاسین میں آیا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، رحمت، بے حد رحمت کرنے والے پروردگار کی طرف سے سلامتی کے پیام جنت میں آئیں گے۔ اس انسان کے نام فرشتے آ کے کہیں گے کہ تمہارے رب نے تم پر سلام بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے سلام کے پیغام آئیں گے۔ یا تو اس لیے فرمایا کہ جنت دار السلام، اور یہ اس لیے فرمایا ہے کہ جنت حقیقت میں سلامتی کا گھر ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ بہشت آنجا کے آزارے نباشد، جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کسیرا با کسے کارے نباشد، کسی کو کسی سے کوئی کام ہی نہیں پڑے گا۔ جب ہر ایک کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائی بنی ہوئی ہوگی اور جو وہ چاہے گا کرے گا، کسی سے کوئی کام ہی نہیں، نہ لینا نہ دینا، تو وہ خوشی رہے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہ عقل میں بھی بات آتی ہے نا، اللہ نے فرمایا ہم دعوت دیتے ہیں اس گھر کی جہاں سلامتی ہے، اس گھر میں کہاں پڑے ہوئے ہو، اس گھر کی طرف چلے آؤ۔ اسی لیے جن لوگوں پر وہ عالم منکشف ہو جاتا ہے، اور جو لوگ مرنے سے پہلے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے درجے کے ہوں، کبھی کبھی عام اللہ کے بندوں پر وہ دنیا منکشف ہو جاتی ہے، اور کبھی ان کو خواب نظر آتا ہے، کبھی یہ نظر آتا ہے فلاں بزرگ مجھے لینے آئے تھے، کبھی امی ابا یہ چیزیں نظر آتی ہیں، دنیا سے دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، کسی طرح اللہ کے ہاں پہنچوں جو سلامتی کا گھر۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کتنے ایسے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ
اور ان کے انتقال پہ چند لمحے کے بعد ان کا انتقال ہوا. ان کی اہلیہ رو رہی تھی اور اس سے بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ دنیا چھوڑنے کا افسوس نہیں. ان کا حبذا نلقی محمد و اصحابہ، بڑی خوشی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوستوں سے ملاقات ہوگی، ہم تو وہاں جا رہے ہیں. تو جو چیز جہاں آدمی نے بھیجی بھی ہوتی ہے اس سے دل کو تعلق ہو جاتا ہے، اور اگر دل کا تعلق دنیا کے ساتھ رہا تو اس کو چھوڑنے میں بڑا دکھ، بڑی تکلیف. اور اگر آگے بھیجا ہوا تھا بہت کچھ اور کچھ بھی نہ ہو، کوئی چیز نہ بھیجی ہو، اور اپنے رب پر اعتماد ہو کہ بڑی کریم ذات ہے اور حقیقت میں اعتماد ہو، تو جانے کی خوشی وہ بہت زیادہ ہوتی. اس لیے سب سے بڑا گناہ، انتہائی بدتر گناہ یہ ہے کہ دل اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جائے. بڑی تباہی ہے، بڑی تباہی. جس چیز کی محبت میں دل گرفتار ہو جاتا ہے وہ چیز اس کے معبود کا درجہ حاصل کر لیتی ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی کی یاد، اسی کا نام، اسی کے لیے کام، ہر چیز پر نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ ان کے لیے خرید لوں، اس لیے کہ محبت ہو گئی نا. تو دل اللہ کے علاوہ جب کسی کی یاد میں گرفتار ہو جائے اور کسی کی محبت میں پھنس جائے، بس اس آدمی نے اس کو ایک طرح سے اپنا معبود بنا لیا ہوتا ہے. اور اللہ کی راہ سے بہت سے لوگ اس وجہ سے ہٹ جاتے ہیں کہ خدا کی ذات تھی جس سے اتنی شدید محبت ہونی چاہیے تھی اور وہ محبت اللہ کے علاوہ کہیں اور چلی گئی. اللہ تعالیٰ کو لا محالہ ماننا ہی ماننا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو خدا کو نہ مانے. کہنے کو کافر ہے، دہریہ ہے، منکر ہے خدا کی ذات کا، لیکن کسی کو تو مانتا ہے نا. ساری تگو دو اس انسان کی فرض کر لیجئے کہ اس کافر کی دولت کے لیے لگ گئی، اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے دولت دولت پیسہ دولت یہی کرتا رہتا ہے، تو اس نے اپنے دل میں وہ جو مقام اللہ کا تھا اس کی بجائے دولت کو اپنا مقام بنا لی، دولت کو مقام دے دیا. حکمرانی کی خواہش تھی تو حکمرانی کو دل میں لے آیا اور اللہ کا جو مقام تھا اس کو دے دیا. تو کیا کیا؟ مانا تو صحیح. امام راضی رحمت اللہ نے لکھا ہے، سند اس کی ہمیں معلوم نہیں، راضی رحمت اللہ علیہ بات کبھی کبھی ایسے بھی لکھ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے بات ہے اچھی. جیسے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل، میں تو خدا کو نہیں مانتا. انہوں نے کہا کبھی سمندر میں سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی. فرمایا ایسا بھی ہوا ہے کہ تمہارا جہاز گرداب میں طوفان میں پھنس گیا؟ اس نے کہا جی. فرمایا اس وقت کس کو پکارتے تھے؟ اس نے کہا بس اس وقت دعا تو کرتا تھا کہ کسی طرح بچ جاؤں. تو فرمایا وہ جو اس وقت جس کو پکارتے تھے نا وہی خدا ہے. کوئی بھی نام دے دو اسے، لیکن خدا وہی ہے جس کو تم نے اس وقت پکارا. تو آدمی کا حال بھی ایسے ہی ہے. کتنے ہی ازم ہے، کمیونزم ہے، فلاں ہے فلاں ہے، دل میں سب سے زیادہ قدر اور تعظیم جس کی آ گئی اور اس کے لیے اس نے اپنا پھر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا، اس کے لیے محنت کرنی شروع کر دی، اس کے لیے پیشانی ٹیک دی، اس کے لیے اپنے اعضاء کو جسم کو لگا دیا، وہی اس کا خدا بن گیا. اس لیے دل کا اللہ کے علاوہ غیر کی محبت میں گرفتار ہو جانا یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے. بظاہر اسے کوئی گناہ نہ بھی کہے، فرض کر لو کوئی بھی گناہ نہ کہے، لیکن کام وہ سارا دل کراتا ہے. جو کام اللہ کا حق بنتا تھا، اللہ کا حق بنتا تھا کہ اللہ کو صبح شام چلتے پھرتے یاد کیا جائے، وہ یاد کہیں اور چلی جاتی ہے. اللہ کا حق بنتا تھا کہ پیسہ اس کے لیے خرچ کیا جائے، وہ پیسہ کہیں اور صرف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کا حق بنتا تھا کہ بندہ رات بھر اس کے لیے جاگتا رہے، بندہ کسی اور کے لیے جاگنے لگتا. اس لیے اللہ نے کہا ہم تمہیں بلاتے ہیں الی دار السلام، آؤ اس گھر کی طرف جس گھر میں سلامتی ہے. بڑی عبرت کی چیز ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ جو بادشاہ اور شہنشاہ عالم ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے گھر، اور مسلمان انسان اس سے اعراض برت رہا ہے، ادھر جانے کی تیاری نہیں کر رہا. اور بہت سرزنش تنبیہ ہے
ان منکرین کے لیے جو آخرت کو ہی نہیں مانتے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ آؤ ایسے گھر میں جو سلامتی والا ہے، ہم بلا رہے ہیں، اور وہ اللہ کی اس نعمت سے محروم۔ اور اسی طرح اوپر جو مثال دی دنیا کی، ان کے لیے بھی بڑی عبرت کا سامان ہے اس آیت میں کہ دنیا کیسی حقیر چیز ہے کہ اس کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور اس نے جو کہا ہے کہ میرے پاس آؤ، اس کو چھوڑ رہا ہے۔ اور جن کو واقعی اللہ سے محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، ان سے پوچھئے کتنی بشارت کی بات ہے کہ اللہ نے دعوت دی ہے اور اللہ نے بلایا ہے کہ میرے گھر میں آؤ، سلامتی کا گھر ہے، وہاں جائیں۔ امیر بینائی نے کیسی خوبصورت بات کہی ہے، شاعر تھے نا بڑے، انہوں نے کہا کہ مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی، مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی، کل اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔ موت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کل اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔ تو موت میں بھی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو انہوں نے بلایا، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ اللہ کی مشیت ہے، وہ دکھاتا ہے جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا۔ جب وہ دکھا دیتا ہے تو اب چلنا نہ چلنا انسان کے اپنے بس کی بات، اب کام کرنا نہ کرنا یہ انسان کا اپنا اختیار۔ اللہ نے بتا دیا یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، اب انسان اپنے ارادے عقل کو استعمال کر کے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے یہ خدا نے چھوڑ دیا، اور آزادی دے دی تاکہ قیامت میں وہ فیصلہ کرے کہ جنہوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے اور آزادی کے ساتھ اللہ کی راہ کا انتخاب کیا انہیں اجر پہ، اور جنہوں نے اپنے اختیار اور ارادے اور اس آزادی کے ساتھ خدا کی مخالفت کی خدا انہیں سزا دی۔